شام اور عراق میں ایرانی قاتل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد علی جعفری نے اعتراف کیا ہے کہ ایران نے شام اور عراق میں پراکسی جنگ کے لیے 2 لاکھ جنگجو بھرتی کیے۔ ایران کے فارسی اخبار سروش کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل محمد علی جعفری نے کہا کہ ان کے ملک نے عراق میں 1 لاکھ جنگجو بھرتی کیے اور اتنی ہی تعداد میں شام میں بھرتی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھرتیاں خطے کے تمام ممالک کے حوالے سے ایرانی پالیسی کا حصہ ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن داعش، النصرہ معاذ اور شامی اپوزیشن کے خلاف جنگ جیتنا ہے۔ واضح رہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب کی جانب سے اگرچہ 2 لاکھ قاتلوں کی بھرتی کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب عراق اور شام میں ایران ملیشیاؤں کی مالی اور دفاعی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ بغداد میں اپنے حامیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایران نے پیسے کا استعمال کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران شام میں سالانہ 6 ارب ڈالر سے زائد جبکہ عراق میں 2 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق اور شام میں موجود ایرانی ملیشیاؤں کے ذریعے وہاں کے وسائل پر بھی ایران قابض ہے۔ شام میں اسد رجیم کی مدد کے لیے ایران نے افغانستان، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے جنگجوؤں پر مشتمل فاطمیون اور زینبیون بریگیڈ تشکیل دیں۔ جنرل محمد علی جعفری کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے ایرانی تجربات عراق منتقل کرنے کے لیے بغداد کا دورہ کیا اور عراقی فوجیوں کی عسکری تربیت میں ان کی معاونت کی۔ گویا پاسداران انقلاب کے سربراہ نے عراق اور شام میں ملیشیاؤں کی تشکیل کا اعتراف کر کے پورے خطے کے ممالک میں اپنی مداخلت کو تسلیم کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی دنیا دہشت گردی کے اس واضح اعتراف کے باوجود ایرانی ملیشیاؤں کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی کرے گی؟